احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر حکیم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر عقائد و اعمال کی اصلاح کی نیت سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز القدر چاچا باپو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ بہت دنوں کے بعد آئے تو ذرا لمبا بیان کیجئے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جتنی دیر تک سننا چاہیں گے اور صاحب مزار جتنی دیر تک بلوانا چاہیں گے، اللہ کے اذن سے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے بہت مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس آیہ کریمہ کو جانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جنگ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس آیہ کریمہ کو لوگ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ویسے تو یقیناً اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ اگر انسان کا کوئی کام رکا ہوا ہو، کاموں کے اندر رکاوٹ ہو، تو کاموں کے اندر رکاوٹ آئے اور بہت محنتوں کے باوجود، بہت کوششوں کے باوجود، بہت کاوشوں کے باوجود جب کوئی کام نہ بنتا ہو تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے سلسلے قادریہ کے اندر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو اس کو 450 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اللہ اس کی مراد پوری فرمائے۔ ہر رکے ہوئے کام اس کی برکت سے حل ہوتے ہیں۔ جو 450 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔
فرمائے. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا اس آیہ کریمہ کے پڑھنے والے کو اللہ کثیر روزی عطا فرماتا ہے, اتنی روزی عطا فرماتا ہے کہ انسان سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے. اس کو ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم بھی کہا ہے. آج اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, پوری دنیا جو ہے جنگ کی لپیٹ میں ہے, دشمن کا خوف ہے, سب طرف خوف کا ماحول ہے, سب طرف جو ہے وہ مایوسی کا ماحول ہے. لوگ سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں جنگ نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں, اور دنیا جو ہے جب آگ کی لپیٹ میں ہوگی تو اس کا اثر تو ہم پہ ہوگا, ہو بھی رہا ہے. کوئی مہنگائی سے ڈر رہا ہے, کوئی گیس کے سلنڈر کے معاملے کے اندر پریشان ہے, کوئی کرنسی کے معاملے کو لے کے پریشان ہے, کوئی سفر کے معاملے کو لے کے پریشان ہے. یاد رکھنا دنیا عالم اسباب ضرور ہے, لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہر وقت اسباب پر نظر رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر. یہ آیہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احد کی جنگ کے بعد نازل فرمائی. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, کل کی آنے والی جو شب ہے جسے 15ویں شوال المکرم کہتے ہیں, یہ شب جنگ احد کی شب ہے, یہ شہادت امیر حمزہ کی شب ہے, یہ شہادت مصعب ابن عمیر کی شب ہے. اللہ اکبر. لیکن اس پر میں کوئی گفتگو, وقت رہا تو کچھ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے عالمی حالات میں اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کریں. اللہ اکبر. کوئی کرنسی کے معاملے کو لے کر, کوئی سفر کے معاملے کو لے کر, کوئی مہنگائی کے معاملے کو لے کر, کوئی پیٹرول اور ڈیزل کے معاملے کو لے کر, کوئی کھانے پینے کے معاملے کو لے کر بہت خوف کا ماحول ہے. ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ مشکل میں ہے. ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے طور پر پیشین گوئیاں کر رہا ہے. یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے انداز سے, مفکرین اپنے اپنے انداز سے, ریٹائرمنٹ لوگ اپنے اپنے انداز سے, علماء اپنے اپنے انداز سے, سب اپنے اپنے انداز سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے امام مہدی پیدا ہو چکے اور اب 1 سال کے اندر آنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قریب ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, امام مہدی کا جو ظہور اتنی جلدی نہیں ہوگا جس پر لوگ باتیں کرتے ہیں. ویسے یہ بات یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں. ظہور مہدی ہوگا, نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا, دجال کا خروج ہوگا, مگر ابھی نہیں ہوگا. احادیث میں آیا, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, اتنی جلدی نہیں ہوگا. اس لیے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد قیامت ایسے ہی قریب ہے جیسے صبح کے بعد شام قریب ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا تجسس ہے اور کیا باتیں ہیں. لوگ آج پر نظر رکھنے کی بجائے کل کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے, آج کی بات کیجئے, ابھی کی بات کیجئے, فردا کی نہیں امروز کی بات کیجئے. معمول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایسے حالات کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, لوگ کہتے ہیں پانی ختم ہو جائے گا, کھانا نہیں ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. مجھے اتنا سمجھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ جملہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا, اور اس کی برکت کیا ہے, یہ صرف کہنے سے کام نہیں بنتا بلکہ اس پر یقین ہونا چاہیے. یقین کی بڑی برکتیں ہیں.